بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا، ویڈیو کو اینڈ تک مکمل سنیں۔ آج کی حدیث کا مفہوم: حضرت صالح علیہ السلام قوم سمود کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے۔ آپ نے جب قوم سمود کو خدا کا فرمان سنا کر ایمان کی دعوت دی تو اس سرکش قوم نے آپ سے یہ معجزہ طلب کیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی، چنانچہ آپ نے چٹان کی طرف اشارہ فرمایا تو وہ فوراً ہی پھٹ گئی، اور اس میں سے ایک نہایت ہی خوبصورت، تندرست اور خوب بلند قامت اونٹنی نکل پڑی جو گابن تھی، اور نکل کر اس نے ایک بچہ بھی جنا، اور یہ اپنے بچے کے ساتھ میدان میں چرتی پھرتی رہی۔ اس بستی میں ایک ہی تالاب تھا جس میں پہاڑوں کے چشموں سے پانی گر کر جمع ہوتا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ اے لوگ، دیکھو یہ معجزے کی اونٹنی ہے، ایک روز تمہارے تالاب کا سارا پانی پی ڈالے گی اور ایک روز تم لوگ پینا۔ قوم نے اس کو مان لیا۔ پھر آپ نے قوم سمود کے سامنے یہ تقریر فرمائی: اے میری قوم، اللہ کو پوجو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن دلائل آئی، یہ اللہ کا نکا ہے تمہارے لیے نشانی، تو اسے چھوڑ دو۔ اللہ کی زمین میں کھائے اور اسے برائی سے ہاتھ نہ لگاؤ کہ تمہارے دردناک کا عذاب آئے گا۔ چند دن تو قوم سمود نے اس تکلیف کو برداشت کیا کہ ایک دن ان کو پانی نہیں ملتا تھا، کیونکہ اس دن تالاب کا سارا پانی اونٹنی پی جاتی تھی۔ اس لیے ان لوگوں نے طے کر لیا کہ اس اونٹنی کو قتل کر ڈالیں۔ چنانچہ اس قوم میں قادر بن سلف، جو سرخ رنگ کا، بھوری آنکھوں والا اور پستہ قد آدمی تھا، اور ایک زناکار عورت کا لڑکا تھا، ساری قوم کے حکم سے اس اونٹنی کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ حضرت صالح علیہ السلام منع ہی کرتے رہے، لیکن قادر بن سلف نے پہلے تو اونٹنی کے چاروں پاؤں کو کاٹ ڈالا، پھر اس کو ذبح کر دیا، اور انتہائی سرکش کے ساتھ حضرت صالح علیہ السلام سے بے ادبانہ گفتگو کرنے لگا۔ چنانچہ خداوند قدوس کا ارشاد ہے کہ پس نکا کی کوچیں کاٹ دیں، اور اپنے رب کے حکم سے سرکش کی اور بولے: اے صالح، ہم پر لے آؤ جس کا تم وعدہ دے رہے ہو، اگر تم رسول ہو۔ قوم سمود کی اس سرکش پر عذاب خداوندی کا ظہور اس طرح ہوا کہ پہلے ایک زبردست چنگار کی خوفناک آواز آئی، پھر شدید زلزلہ آیا جس سے پوری آبادی اتھل پتھل ہو کر چکنا چور ہو گئی، تمام عمارتیں ٹوٹ پھوٹ کر تہس نہس ہو گئیں، اور قوم سمود کا ایک ایک آدمی گھٹنوں کے بل اوندھا گر کر مر گیا۔ قرآن مجید میں فرمایا ہے: حضرت صالح علیہ السلام نے جب دیکھا کہ پوری بستی زلزلوں کے جھٹکوں سے تباہ و برباد ہو کر اینٹ پتھروں کا ڈھیر بن گئی اور پوری قوم ہلاک ہو گئی، تو آپ کو بڑا صدمہ اور قلق ہوا، اور آپ کو قوم سمود اور ان کی بستی کے ویرانیوں سے اس قدر نفرت ہو گئی کہ آپ نے ان لوگوں کی طرف سے منہ پھیر لیا اور اس بستی کو چھوڑ کر دوسری جگہ تشریف لے گئے، اور چلتے وقت مردہ لاشوں سے یہ فرما کر روانہ ہو گئے: ترجمہ: اے میری قوم، بے شک میں نے تمہیں اپنے رب کی رسالت پہنچا دی اور تمہارا بھلا چاہا، مگر تم خیر خواہوں کی غرض ہی نہیں۔ خالصہ کلام یہ ہے کہ قوم سمود کی پوری بستی برباد ویران ہو کر کھنڈر بن گئی، اور پوری قوم فنا کی گھاٹ اتر گئی کہ آج ان کی نسل کا کوئی انسان روئے زمین پر باقی نہیں رہ گیا۔ اس واقعہ سے یہ سبق ملتا ہے کہ جب ایک نبی کی ایک اونٹنی کو قتل کر دینے والی قوم عذاب الہی کی تباہ کاریوں سے اس طرح فنا ہو گئی کہ ان کی نسل کا کوئی انسان بھی روئے زمین پر باقی نہ رہ گیا، تو جو قوم اپنے نبی کی آل و اولاد کو قتل کر ڈالے گی، بھلا وہ عذاب الہی کے قہر سے کب اور کس طرح محفوظ رہ سکتی ہے؟ چنانچہ تاریخ شاہد ہے کہ کربلا میں اہل بیت نبوت کو شہید کرنے والے یزید کوفوں اور شامیوں کا یہی حشر ہوا کہ مختار بن عبید کے دور حکومت میں یزیدوں کا بچہ بچہ قتل کر دیا گیا، اور ان کے گھروں کو طاق طار کر کے
इन पर कदों के हल चलाए गए और आज रोहे जमीन पर इन यजीदों की नस्ल का कोई एक बच्चा भी बाकी ना रह गया। चुनाचा अल्लाह ताला का वादा इसी तरह पूरा हुआ कि मुख्तार बिन अबैद की लड़ाई में 70,000 कोफे शामी कत्ल हुए और फिर अब्बासी सल्तनत के बानी अब्दुल्ला सफ़ा के हुक्म से 70,000 कोफे शामी मारे गए। कुल मिलाकर 1,40,000 मकतूल हो गए। बहरहाल ये याद रहे कि अल्लाह पाक अपने महबूबों की हर चीज को अपना महबूब बना लेता है। लिहाजा खुदा के महबूब की आल अज़वाज हो या साहिब अबाब या इनसे निस्बत तल्लक रखने वाली कोई भी चीज, इनमें से किसी की भी तौहीन और बेअदबी से खुदावंद कहर अज़ाब की सूरत में जाहिर होता है। लिहाजा हर वो चीज जिसको अल्लाह के महबूब से निस्बत हासिल हो जाए, इसकी तंजीम और तकरीम लाजम ज़रूरी है और इसकी तौहीन बेअदबी अज़ाब इलाही की हर झंडे और तबाही बर्बादी का संगल है। रवायत है कि जब जंग तबूक के मौका पर सफर में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौम समूद की बस्तियों के खंडरात के पास से गुजरे तो आपने फरमाया कि खबरदार कोई शख्स इस गांव में दाखिल ना हो और ना इस गांव के कुएं का कोई शख्स पानी पिए और तुम लोग इस अजाब की जगह से खौफ इलाही अज़वजल से डूब कर रोते हुए और मुंह ढांपे हुए जल्दी से जल्दी गुजर जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि तुम पर भी अजाब उतर पड़े। प्यारे दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दे ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।